نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى المرسلين وصحبه المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری مسلسل گفتگو آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے سہارے آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہوئی ہے. مسلسل اسی آئے ہدایت میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت پروردگار اس میں واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے. لہذا دنیا میں یہ طے کرنا ہے کہ کس امام کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری جائے کہ جس کے ساتھ ہم آخرت میں مشہور ہو سکیں, ہم پروردگار کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. نہج البلاغہ بہترین کتاب, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں, لیکن غدیر سے متعلق سب سے بہترین کتاب آیت اللہ امینی. بہت سے افراد جانتے ہیں عوام میں. آیت اللہ امینی بہت بڑے عالم کا نام, بہت بڑے آیت اللہ. انہوں نے الغدیر کے نام سے 110 جلدی کتاب معین کی کہ جس سے بہتر کوئی کائنات میں کتاب ہے ہی نہیں غدیر. اور بے پناہ باصلاحیت آیت اللہ, بے پناہ حاضر جواب آیت اللہ, بے پناہ علم رکھنے والے آیت اللہ. خدا جواب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل کیا. پاکستان کے بہت سے اہل سنت اس لیے کہ اتنے بڑے آیت اللہ تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں, میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کی خدمت میں کیا ان کا نظریہ تھا. اور واقعی خداوند کریم آپ کو میں ہر مجلس میں دعا دیتا ہوں کہ اعتبار عالیات کی زیارت کسی چیز آپ جا کے دیکھیے. بڑے آیت اللہ تو بہت بڑی بات. بچوں کو دیکھ کے انسان ان کو جو دندہ ہو جاتا ہے. ایسے بچے ہیں وہاں, روحانیت ان کے اندر چیز ہے کہ آیت اللہ بہجت کا نام سنا ہوگا آپ کو. تقیت کی جیسے ہمارے یہاں دلدل کو چومتے ہیں لوگ, تابوت کو چومتے ہیں, اس شکل میں آیت اللہ بہجت کو چوما جاتا ہے. وہ تو اپنے ایسا دیا, انہوں نے گردن ڈالی اور چلے گئے, گھر کو نہیں دیکھتے, انہیں چومتے تھے. اتنی عظیم شخصیت ایسی آیت اللہ امین, بے پناہ باصلاحیت. پاکستان کے اہل سنت نے خواہش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. میں نے کہا دیکھو میں شیعہ ہوں, تم سنی ہو, بے وجہ مجھے اپنی ٹھیک ہے آپ معتقد ہیں میرے, اور جی آپ سے تو ہم بہت زیادہ. میں نے کہا دیکھیے مذہبی تعصب اپنی جگہ ہے, میں جانتا ہوں بہت زیرک اور سوجھ بوجھ والے بولے مذہبی تعصب اپنی جگہ ہے. جب میں جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی ممکن ہے مجھ سے کوئی اس طرح کا سوال ضرور کرے گا جو مذہبی. الحمدللہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے, کوئی بھی آپ سے مذہبی سوال نہیں کرے گا. سیدھا پوچھ جائے طالب علم سے کہیں پر بھی کوئی سننے کو مولانا یہ بتائیے سننی ہے, کیا بحث ہے, آپ ٹھیک ہے اپنی مسلک. اس لیے کہ ایک دور میں بڑے بڑے مناظرے ہو چکے, بہت بڑے بڑے مناظرے, نتیجہ کیا نکلا صفر. اچھا جہاں کوئی اس طرح کی اصلاحی بات ہوتی ہے, ہدایت والی بات ہوتی ہے, تو بغیر مناظرے کے آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے. اور تیجانی سماوی, ڈاکٹر تیجانی سماوی آج کا بہترین اسکالر, اس نے تحقیق کی, تحقیق کرنے کے بعد دوسرا پایا, اور اس کے بعد بہترین رائٹر ہے, بہت اچھی کتابیں لکھی کہ مجھے ہدایت مل گئی. اور اس عنوان سے پہنچی المختصر آیت اللہ امینی سے بہت اصرار ہوا کہ آیت اللہ آپ تشریف لائیے. میں اپنے موضوع کے مطابق خرچ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے امام کو بہترین قرآن سے فیصلہ کیا. نتیجہ کیا ہوا, بس شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوا کہ آیت اللہ تھے, جب ایک آدمی گارنٹی دے رہا ہے, ذمہ داری لے رہا ہے کہ مذہبی کوئی بحث نہیں ہوگی, آپ تشریف لائیے, مگر فطرت انسانی. پہنچنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ مولانا آیت اللہ صاحب حضرت یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہے, یہ کیا ہے, کیوں اور کہاں سے ہوا اور حق کیا ہے, جو بھی اس طرح سے ذہن میں سوال. ہم نے تو آپ کو منع کیا. بولے نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آیت اللہ پھنس گئے. اگر یہ کہیں کہ بھائی میں جواب نہیں دوں گا تو اپنی بھی سکی کہ شاید یہ جانتے نہیں کیا ہے, جواب دیں تو مسئلہ ہے کیا کیا جائے. بولے اچھا ٹھیک ہے, تم سب لوگ راضی ہو اس بات پر تو میں گفتگو کرتا ہوں, لیکن دلیل تمہیں دینی ہوگی.
दावा मैं करूंगा, दलील तुम्हें दे। बोले कैसे? बोले बताओ कि जनाब फातिमा की मंजिल तुम्हारी नजर में क्या है? जनाब फातिमा की बहुत बड़ा था। आज के दौर में मुश्किल ये हो गई कि अहले सुन्नत ने, मैं डॉक्टर ताहिर कादरी आलिम अहले सुन्नत, आलिम हजर, बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान का सबसे बड़ा आलिम, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, पढ़ा लिखा इंसान, खुले जहन का आदमी। तारिक जमील बड़े खुले जहन के आदमी, डॉक्टर ताहिर कादरी बड़े खुले जहन के आदमी। उन्होंने अहले सुन्नत को डांटा एक मंजिल पे, तुम्हें क्या हो गया? तुम शियों के तासुब में, शियों के बुग़्ज़ में तुमने हज़रत अली को छोड़ दिया, शिया मानते। तुमने जनाब फातिमा को छोड़ दिया, शिया मानते। तुमने हसनैन करीमैन, अरे भी हमारे रसूलुल्लाह के नवासे हैं हसनैन करीमैन, हमारे रसूल के दामाद हैं अली, हमारे रसूल की बेटी हैं जनाब फातिमा ज़हरा। आपने सिर्फ ये सोच के कि शिया मानते, आपसे छोड़ दी, बहुत अल्लाह ताला। इसी तरह से तारीख कबीर क्या हक बयानी करते। खुलासा ये कि उन्होंने कहा कि आज के दौर की बात नहीं कर रहे, 21 साल पहले की बात हो गया, आयतुल्लाह अमीन की हयात की बात, कि जनाब फातिमा ज़हरा से मुताल्लिक़ आप खातून जन्नत, फातिमा रसूल की बेटी, जनाब फातिमा ज़हरा। अच्छा ये बताइए कि जनाब फातिमा ज़हरा खातम बहन जन्नती हैं या जन्नती नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? जनाब फातिमा ज़हरा के लिए कोई सवाल? वो तो खातून जन्नत हैं। फातिमा ज़हरा खातून जन्नत है, उनके शौहर मालिक जन्नत है, उनके बच्चे जमाना जन्नत के सरदार हैं, उनके बाबा बानी जन्नत, मालिक जन्नत हैं। तो जन्नत का तो उनसे कुछ। अब आप फिर मुझे बताइए, हदीस सिहाए सित्ता में 3 किताबों में वाज़ेह तौर पे एक हदीस आई है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मेततन जाहिलिया, कि जो शख्स भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है, यहूदियत की मौत है, ईसाइयत की मौत है। यानी मैंने नमाज पढ़ी, मैंने रोज़ा रखा, मैंने हज किया, मैंने ज़कात दी, मैंने खुम्स किया, मैंने जिहाद के सारे अहकाम पे मैंने अमल किया, लेकिन अगर मैंने इमाम ज़मानों को नहीं पहचाना, अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैंने न नमाज पढ़ी, मैंने न रोज़ा रखा, मैंने न हज किया, मैंने न ज़कात दी, बल्कि मेरी मौत जाहिलियत की मौत है, एक यहूदियत की मौत है, एक ईसाइयत की मौत है। ये हदीस तो हमारी किताबों में है, तस्दीक कर दी। आपने तस्दीक कर दी, इधर अज़मत फातिमा की तस्दीक की आपने, जनाब फातिमा का मर्तबा आपके नज़र में, और खुद क्यों ना सवाल किया कि अकीदे को ठेस नहीं पहुंचा रहा कि जनाब फातिमा जन्नती हैं जन्नती नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं? अगर फातिमा जन्नत नहीं गई तो कौन जाएगा जन्नत? इधर ये तस्दीक हो गई कि जनाब फातिमा ज़हरा जन्नती हैं, उधर उस हदीस की तस्दीक हो गई। किताब में है कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मेततन जाहिलिया, कि जो शख्स भी अपने ज़माने के इमाम को, अपने ज़माने के इमाम को, हमारे ज़माने के इमाम आखिरी इमाम, उससे पहले 11वें इमाम थे रसूलुल्लाह के दौर में रसूलुल्लाह, उसके बाद हज़रत अली, तो अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए वो मुसलमान नहीं है, वो यहूदी या ईसाई। अब उन्होंने कहा अब मेरा सवाल शुरू, ये बताइए कि रसूलुल्लाह इमाम थे, हादी थे, रहनुमा थे? बिल्कुल। रसूल इस्लाम के बाद जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी जो 6 महीने की जिंदगी गुजारी, बकिया जो जिंदगी गुजारी जनाब फातिमा ज़हरा ने, तो उसमें किसे इमाम माना? जनाब फातिमा ज़हरा ने रसूलुल्लाह के बाद 6 महीने, मैंने गलत कहा, 3 महीने, तो जनाब फातिमा ज़हरा ने ये 3 महीने की 95 दिन की जिंदगी गुजारी, तो इसमें किसको इमाम माना? तारीख ये बताती है कि सकीफा में एक इमाम चुन लिया गया था, एक खलीफा चुन लिया गया था, एक हादी चुन लिया गया था, एक रहनुमा चुन लिया गया था, कि जिसे सबने अपना खलीफा माना, सबने अपना इमाम माना। तो जनाब फातिमा ज़हरा ने उसे माना या नहीं माना? नहीं माना। तारीख का है, नहीं माना। तो जब नहीं माना तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हदीस के ज़हन में आ गई जनाब फातिमा मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, कि जो इमाम ज़माना है, जो खलीफा वक्त है, उसे पहचानो, उसकी इताअत करो,
اس کی بیعت کرو، اور اگر نہیں کی بیعت، اگر اس کی اطاعت نہیں کی تو پھر مرنا جو ہے وہ یہودیت جیسا مرنا ہے، عیسائیت جیسا مرنا ہے، ماتم میتتن جاہلیہ۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے تاریخ گواہ ہے کہ پوری زندگی 6 مہینے وہ اپنے حیات رہے، تو جناب فاطمہ زہرا نے 3 مہینے تک ایک دن کیا ایک لمحہ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، ان کی امامت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو جناب فاطمہ زہرا کس زمرے میں گئیں؟ آپ کہنے کی ضرورت رکھیں گے کہ جناب فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی؟ آپ تو پہلے اعتراف کر چکے کہ بھئی وہ خاتون جنت ہیں، وہ مالک جنت کی زوجہ ہیں۔ تو پھر یہ بتائیے کہ اگر جناب فاطمہ زہرا کسی کو امام تسلیم نہ کریں تو یا تو یہ مانیے کہ وہ جنت میں جانے کی حقدار نہیں ہے، یا پھر یہ مانیے کہ یہ امام زمانہ نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے واضح طور پہ احتجاج کیا کہ حضرت علی علیہ السلام امام وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ یہ بالکل وصیت کر دی تھی کہ آخر وقت تک کہ یا علی غسل نہیں لے گا، ہنت نہیں لے گا، وقفن نہیں لے گا، وقفن نہیں لے گا، یا علی میرے غسل مجھے آپ رات میں دیں گے اور آپ ہی دیں گے، ہنوت کریں گے آپ رات میں، غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے آپ رات ہی میں، کفن میں حتیٰ کہ رات ہی میں آپ دفن کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے جملے یہ ہیں کہ یا علی فلاں فلاں افراد میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا کے واضح طور پہ، چونکہ میں سیاہ ستہ سے اس کتاب کو جمع لکھ چکا ہوں، ترجمہ کر چکا ہوں، سیاہ ستہ میں فضائل پنجتن، سیاہ ستہ میں باقاعدہ یہ روایات موجود ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے جہاں تک وصیت کی کہ میرے جنازے میں فلاں فلاں افراد کو شریک نہ ہونے دینا، اور تاریخ نے اس بات کو بھی لکھا کہ جس وقت ان میں سے کوئی آ کے سلام کرتا تھا جناب فاطمہ زہرا کو، منہ پھیر لیا کرتی تھی، میں آواز دوں گا سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ اب کہیے جناب فاطمہ زہرا کو کہ واجب پہ عمل نہیں کرتی تھی وہ۔ شریعت نے بتایا کچھ استثناءات بھی ہیں، ہم لوگ کم واقف ہیں، بہت سے مواقع ہمارے جو اعلیٰ درجات ہوتے ہیں اس میں کچھ کتابیں ہمارے یہاں ایسی پڑھائی جاتی ہیں۔ شراب جائز ہے ناجائز؟ جی ناجائز؟ کسی منزل پہ جائز ہے؟ جھوٹ جائز ہے یا ناجائز؟ کسی منزل پہ جائز ہے؟ اس طرح سے جتنے گناہ کبیرہ ہیں اس کی فہرست باقاعدہ مقاصد محرمہ یا اور دیگر کتب میں کہ یہ سارے کے سارے گناہ، مگر اس کے استثناءات بھی دیے گئے ہیں۔ سلام کا جواب دینا واجب، کسی منزل پہ ایسا ہے کہ صاحب واجب نہیں ہو، مثلا کسی نے مجھے سلام کیا اور میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور جائز ہو جائے۔ اب استثناءات بتائیں، مثلا شراب ناجائز، قطعاً ناجائز، لیکن اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ ڈاکٹر صرف شراب ہی اس کے لیے معین کرے دوا کے طور پہ، شوقیہ نہیں، تو اس کے لیے جائز۔ یہ استثناءات ہیں، شریعت نے دباؤ نہیں دیا، لا اکراہ فی الدین، کہ کہیں اگر ایسا موقع آ جائے کہ بس یہی اس کی دوا ہے۔ فار ایگزامپل جھوٹ، اس کے آگے لکھا ہوا ہے بالکل قطعاً ناجائز ہے، لیکن کہیں دو مومنین کے درمیان میں مصالحت کرانی ہو، اور بہت سے استثناءات ہیں اس کے، کہ کہیں ایسا موقع ہو کسی مظلوم کی جان بچانی ہو، حالانکہ اسے جھوٹ نہیں کہتے، اس میں شریعت میں اس لیے زیادہ بحث میں نہیں پڑتا کہ لوگ جو ہے وہ اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں کہ محمد نے بتایا اسے توریہ کہتے ہیں۔ مطلب مولا کائنات، میں کل بھی بریلی میں ایک جگہ پہنچ گیا تو میں ذکر کر رہا تھا، تو میں نے کہا مولا کائنات ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، ایک مظلوم بیچارہ بھاگتا ہوا آیا، ارے کیا مولا میری جان بچا۔ مولا کے قریب آیا، کیا ہو گیا؟ ظالم میرے پیچھے پڑا ہوا مجھے قتل کر دیا، تلوار لے کے آ رہا، بس اب آیا، جا میں تیرا ضامن، ادھر بجا، میں تیری جان بچا۔ دیکھیے جھوٹ میں اور توریہ میں کتنا فرق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مولانا جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا لوگ جھوٹ نہیں ہے، اسے توریہ کہتے ہیں۔ شریعت میں باقاعدہ اس کے چیپٹر میں بیٹھ وہ ادھر کو گیا اور وہ ظالم پیچھے سے آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سنسان جگہ میں آدمی اگر کوئی کھڑا ہوا تو اسی سے پوچھا جاتا کہ یہاں کوئی آدمی دیکھا آپ نے؟ اس جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ اب دیکھیے توریہ اسی کو کہتی ہیں، آدمی تو سامنے یہ سمجھے گا جھوٹ بولتی ہے۔ وہ جیسے ہی آیا اس نے کہا مولا ادھر سے کوئی آدمی گزرا آپ نے دیکھا؟ بولے جب سے میں یہاں کھڑا ہوں جب سے کوئی نہیں گزرا۔ مولا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب میں غلط آ گیا۔ کیا ہوا توریہ میں کہ اس سے کہا میں ضامن ہوں تو چلا جا، جو ادھر کو گیا مولا نے جگہ بدلی،
जिस जगह खड़े हुए थे उस जगह से हट के इधर को खड़े हुए, चंद कदम हट के उधर को खड़े हो गए। अब जब वो आया तो मौलाना ने जोर दिया कि जब से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे आप गौर कीजिए, जब से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ का जिक्र नहीं किया, जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ मैंने किसी को गुजरते हुए नहीं देखा। बताइए किसमें क्या नुकता है? ठीक है, इसे कहते हैं तौरिया, कि झूठ भी नहीं, मजलूम की जान भी बच गई। और फरमाया तो बिल्कुल इसी अंदाज से ये सारी की सारी शरीयत ने एक फहरिस्त बनाई बहुत तफसीली, कि जितने गुनाह हैं उनमें बहुत से ऐसे वो होते हैं कि जहाँ पर आप किसी को बचा सकें ऐसी मंजिल पर आप ले जाकर। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस अंदाज से साबित किया कि हर आदमी देख के हैरान रह गया कि जनाब फातिमा ज़हरा जो सलाम का जवाब न दें, तो इसके इस्तिस्नात में किस किस को हम सलाम का जवाब न देना हमारे लिए जायज़ है बाकायदा पूरा। और मैं पूरी एक मजलिस पढ़ा करता हूँ सलाम के उन्वान से, कि सलाम किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं, क्या तरीका है, तो पूरी 1-1.5 घंटे की मजलिस होती है। उसमें मैं ये इस्तिस्नात भी बयान करता हूँ कि किस किस को सलाम का जवाब, उसमें शराबी भी हैं, उसमें जालिम भी हैं, उसमें और भी बहुत से गुनाह हैं कि जिसमें आप सलाम करने वाले को जवाब न दें तो ये जायज़। जनाब फातिमा ज़हरा ने उस इस्तिस्नात से फायदा उठाते कि जिस वक्त सलाम करते थे आप मुंह मोड़ लिया करते। तो इसका मतलब अब आयतुल्लाह अमीनी ने इस बात को साबित तो कर दिया, लेकिन जितने अफराद बैठे हुए थे वो सब के सब आयतुल्लाह बात आपकी, बोले अगर कोई गलत बात हो तो बताएं, हदीस आपने बताई, जनाब फातिमा का मर्तबा आपने बताया, तो अब आप ये बताइए कि जिसको जनाब फातिमा ज़हरा तस्लीम करें वो इमाम ज़माना होगा, वो इमाम वक्त होगा, या जिसको वो मना करें, जिसको सलाम का जवाब न दें उसे इमाम वक्त कहा जाएगा, उसे इमाम ज़माना कहा जाएगा। जितने अफराद बैठे हुए थे सबने कहा हक आप है एक, और नतीजा हुआ पूरा तबका का तबका। अब जो खबर बाहर वो तफसीली गुफ्तगू है हमने लाइट में, वो सारा का सारा पहली खबर तो फिर वो हंगामा हुआ उसमें। आयतुल्लाह ने कहा कि आपको चाहिए, तो आप अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ने जिसे इमाम मुअय्यन किया है उसके लिए दलाइल, उसके लिए सबूत भी है, आयात कुरान। और सबसे बड़ी दलील ये है किनाए कि अल्लाह ने 12 इमाम मुअय्यन किए हैं, तो लफ्ज़ इमाम भी कुरान में 12 ही मरतबा नाज़िल किया। ये लतीफ़ इशारे हैं। इसलिए कुरान कहता है कि अफला तदब्बरून, अफला तफक्करून, अफला ताक़िलून। आप गौर क्यों नहीं करते, आप तदब्बुर क्यों नहीं करते? वरना यही लतीफ़ नमाज, हर नमाज में आपने गौर किया सूरह अलहम्द कम से कम 2 मरतबा वाली गौर किया। मैंने कहा क्या मतलब, मैंने आयतुल्लाह में ईरान देता, मैंने कहा दूसरा सूरह इख्तियारी सूरह कौसर से लेके आप बड़े से बड़ा सूरह, इतना बड़ा नहीं कि सुबह की नमाज है और सूरह बकरा लेके खड़े हो गए, सूरज निकल आया हम अपने वही पढ़ना नहीं। इख्तियारी तौर पे सूरह आला है, सूरह वशम्स है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुदस्सिर है, इस तरह सूरह जुमा है, ये सभी सूरह आप पढ़ सकते हैं, इख्तियार है आपको। और छोटे से छोटे सूरह कौसर, सूरह इंना पढ़ी जाती है, आमतौर से और भी सूरह पढ़ी जाती है इख्तियारी। दूसरी रकत में फिर आपको सूरह अलहम्द की तिलावत करनी। हर नमाज में कम से कम 2 मरतबा आपको सूरह अलहम्द पढ़ना वाजिब है। तीसरी मरतबा में तस्बीहात अरबा पढ़िए, चौथी रकत में तस्बीहात अरबा पढ़ लीजिए। हालांकि वक्त लोग कहते हैं साहब तस्बीहात अरबा में याद नहीं होती, मुझे हैरत होती है वो तस्बीहात अरबा को पता नहीं क्या समझते हैं। भाई तस्बीहात जमा है तस्बीह की, तस्बीहात जमा है तस्बीह, अरबा कहते हैं 4, यानी 4 तस्बीह। वो 4 तस्बीह है नहीं, तस्बीह सुभान अल्लाह तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह, अल्लाहु अकबर तस्बीह। बताइए किसको याद नहीं? सुभान अल्लाह किसी को याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसको याद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह किसको याद नहीं, अल्लाहु अकबर किसको याद नहीं। मगर इसे पिरो दिया है वाव के जरिए, सुभान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं साहब हमें तस्बीहात अरबा याद नहीं। अभी कितने आसान है, 4 तस्बीहात शुरू में उन्होंने वाव लगा दिए, सुभान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। इसका बेपना सवाब है। लेकिन अगर ये याद नहीं होती, ये याद नहीं, तो अल्टरनेट इसका ये है कि आप तीसरी रकत में सूरह अलहम्द की तिलावत करेंगे, चौथी रकत में आप
اگر 4 رکعت کی نماز، لیکن واجب ہے ہر 2 رکعت میں تسبیحات اربع کو یاد ہے تو پہلی رکعت میں بھی آپ کو الحمد پڑھنی، دوسرے میں بھی۔ دوسرا سورہ اختیاری، آپ سورہ الناتینہ پڑھ لیں، سورہ الشمس پڑھ لیں، سورہ النازل پڑھ لیں، حتیٰ کہ سورہ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ میں آپ کو خدمت کرتا ہوں، ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر پیش نماز نے غلطی سے پہلی رکعت میں سورہ قل هو اللہ شروع کر دیا تو پیچھے سے اتنی کھانسنے کھکارنے کی آواز آتی ہے کہ وہ مولانا آج غلطی پہ ہے، پہلی رکعت میں سورہ قل هو اللہ، جبکہ حکم یہ ہے کہ کوئی سا بھی سورہ 2 رکعتوں میں، دونوں رکعتوں میں پڑھنا مکروہ ہے۔ سورہ النازل ہم نے پہلی رکعت میں ہی پڑھا، دوسری میں پڑھ لیا مکروہ، پڑھ لی کوئی حرج نہیں۔ سورہ الناتینہ پہلی رکعت میں پڑھ لیا، دوسری میں پڑھ لیا مکروہ، کوئی سا بھی سورہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ لیکن سورہ قل هو اللہ کو یہ خاصیت ہے کہ اسے دونوں رکعت میں پڑھنا ثواب، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں۔ یہ بھی اختیار ہے کہ ہم نے پہلی رکعت میں سورہ قل هو اللہ پڑھ لیا، دوسری رکعت میں النازل۔ میں آپ کو اختیار بتا رہا ہوں، لیکن سورہ الحمد میں نے کہا سورہ الحمد پہلی رکعت میں نہیں پڑھوں گا، میں اس کے بدلے کوئی بڑا سا سورہ پڑھ لوں، شریعت نے کہا آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، واجب ہے سورہ الحمد ہی پڑھنا ہے آپ کو، دوسرا سورہ آپ کا اختیار ہے۔ اچھا میں نے کہا چلیے پہلی رکعت میں بڑھ گئی، اب دوسری رکعت آ گئی تو اب دوسری رکعت میں کچھ سا سورہ پڑھ لوں سورہ الحمد کے بدلے، شریعت نے کہا کوثر صاحب آپ کی نماز نہیں ہونے کی، اس لیے کہ یہ ہے واجب۔ تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ لیجیے، چوتھی میں تسبیحات اربع پڑھ لیجیے۔ ہر نماز میں سورہ الحمد کا 2 مرتبہ پڑھنا ہے واجب، ایک بار نہیں 2 مرتبہ۔ میں نے بڑا غور کیا اس کے اوپر، آخری مسئلہ کیا ہے؟ نماز میں دوسرے سورہ کا اختیار ہے، کوئی سے بھی چھوٹا بڑا کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن 2 مرتبہ سورہ الحمد کا پڑھنا ہے واجب۔ نتیجہ بیان کروں، میں جس نتیجے پہ پہنچا میں شاید ہی سمجھا کہ ممکن ہے پروردگار کا کوئی لطیف اشارہ ہو، اس لیے کہ سورہ الحمد میں ہے آیت 7، نہیں پہنچا گیا، سورہ الحمد میں ہے آیت 7، اور جب ہم پڑھتے ہیں ایک نماز میں 2 مرتبہ سورہ الحمد تو یہ 7 اور 7 مل کے ہو جاتی ہیں 14۔ سبحان اللہ۔ ممکن ہے پروردگار کا ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہو کہ جب 14 ثابت آیتوں کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی تو 14 ناطق آیتوں کے بغیر اسلام کیسے مکمل ہو؟ نماز ہی کی گفتگو چل رہی، عظمت امام، ہمارا موضوع عظمت امام ہماری ذمہ داری ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ہی موضوع کو بیان کر پاؤں گا، اس لیے کہ آج تو بالکل ہی وقت کا وہ رہا، پتہ نہیں کہاں مغالطہ ہو گیا، 6 بجے آ گیا تھا، آدھا گھنٹہ چائے پانی میں لگ گیا، تو میری گزارش ہے کہ اگر 6 بجے آئیں تو ٹھیک ہے، کل سے 6 بجے تھی، 6 بجے ٹھیک، اپنے یہاں چائے پانی بعد میں ہو جائے گی، ٹائم ویسٹ ہوا تو رہتا میں ان کا بھی خیال رکھوں گا، سنوں گا۔ بہرحال تو ہمارا موضوع ہے کہ عظمت امام اور ہماری، غور کیجیے کہ اللہ نے کتنی عظمت رکھی ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہی گفتگو میں کروں گا آج، نماز ہم پڑھتے ہیں، میں سربراہ انسان، میں نے دیکھا کہ کون سا نماز پڑھا رہے ہیں فلاں صاحب، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں زیادہ قابل، میں زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے کہ عوام میں مینٹلٹی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ میں یہ کیا جانے، ان سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں۔ اب میں پہنچا، میں نے کہا ان سے زیادہ میں جانتا ہوں، اور پیش امام کہا جاتا ہے نا، پیش نماز، پیش امام، اور اہل سنت تو امام صاحب کہتے ہیں، حضرت امام صاحب۔ تو امام کا مقصد حقیقی امام نہیں ہے، امام چونکہ آگے والے کو امام کہا جاتا ہے، وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے نماز، اس لیے انہیں امام صاحب کہا جاتا ہے۔ پیش نماز ہم لوگ پیش امام کہتے ہیں، تو امام سے مراد ان سے تقابل نہیں ہے، بلکہ آگے کھڑے ہونے والے کو اتنا اختیار اور اتنی عظمت اور اہمیت دیتے ہیں ہم کہ یہ پیش امام ہیں، ہم سے سب سے آگے کھڑے ہونے والے۔ اب کیا ہوا کہ میں پہنچا اور میں نے نماز ایسی پڑھنی شروع کی کہ وہ پہنچے رکوع میں، میں پہنچ گیا سجدے میں، وہ پہلے سجدے میں، میں دوسرے سجدے میں، انہوں نے سر ابھی نہیں اڑایا، میں نے سر اٹھا لیا۔ جب اس طرح سے میں نے نماز پڑھنی شروع کی تو شریعت نے میرے دامن تھام کے آواز دی، مولانا آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ کیوں؟ جن کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں ان کے ساتھ ساتھ ہوں، کہ آپ ان سے آگے آگے چل رہے تھے۔ میں نے کہا یہ آگے چل رہے تھے، یہ امام وقت ہیں، امام زمانہ ہیں، ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے، یہ منصوص من اللہ ہیں،
کوئی رسول اللہ کی حدیث ہے ان کے بارے میں؟ نہیں، منصوص من اللہ نہیں ہے، آیت قرآن نازل نہیں ہوئی ہے ان کے بارے میں، کوئی حدیث رسول ان کے بارے میں نہیں ہے. پھر میں نے کس نے بنایا انہیں امام، پیش امام انہیں کس نے بنایا؟ بولے ہم لوگوں نے ان کو پیش امام بنایا ہے. بولے ان کو کھڑا کر دیا کہ آپ آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھائیے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. یہی تو ہوتا ہے، کہیں آسمان سے تو آتا نہیں پیش امام، کوئی منصوص من اللہ تو ہوتا نہیں، اللہ تو معین نہیں کرتا. لیکن ذرا اندازہ کیجئے، پروردگار آواز دے گا نادان، اگرچہ مجازی امام صحیح، لیکن ہم نے اسے اتنے اختیارات دے دیے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی، ذرا سے بھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. اب اندازہ کیجئے، جب اللہ ایک مجازی امام کو اتنے اختیار دیتا ہے تو پھر حقیقی امام سے آگے بڑھ کے کوئی نماز پڑھائے. دوسری منزل میں نے کہا اوہو آج بتاتا ہوں میں نماز کیسے ہوگی. میں نے کہا کس ٹائم آتی ہیں؟ بولے مغرب سے 5 منٹ پہلے. میں 10 منٹ پہلے پہنچ گیا اور مقبر جناب عالیہ چاہ کے میں اپنی 10 منٹ پہلے مصلی گھیر کے میں نے کہا میں بیٹھوں گا، دیکھوں گا کیسے نماز ہوتی ہے اور کیسے نہیں ہوتی. اور نتیجہ ہے کہ میں مصلی میں بیٹھ گیا. وہ شریف آدمی تھا بیچارہ، کوئی اس نے دیکھا کوئی صاحب بیٹھے ہوئے بڈھے ہیں بزرگ ہیں، چلو اب کیا کہوں میں، وہ بیچارہ ایک کونے میں مامون کے ساتھ ساتھ وہی بیٹھ گیا. اب ہم نے اپنے چیخ کے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھانی شروع کر دی. شریعت نے پھر دامن تھام کے آواز دی، حضور آپ کی نماز نہیں ہو رہی. میں نے کہا اب کیا پریشانی، اب تو میں آگے کھڑا ہوں، میں امام ہوں. بولے وہ جو پیچھے کھڑا ہے نا، کھڑا پیچھے ہے لیکن حق اس کا ہے یہاں. شریعت تم کیسی مسائل بیان کرتے ہو؟ کہ اسے کہتے ہیں امام راتب، جو نماز پڑھا رہا ہے مسلسل اسے کہتے ہیں امام راتب. اگر وہ اجازت دے گا تو آپ کی نماز ہوگی، اور اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت نہ دے تو آپ کی نماز نہ ہوگی. میں نے کہا عجیب بات ہے، اللہ جسے مجازی امام بناتا ہے، اگر ہم غصبی طور پہ اس کی جگہ کو حاصل کر لیں تو ہماری نماز نہیں ہے. تو جسے کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہو، اور اسی کے الفاظ کو اگر میں بدل دوں شاید غلط نہ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں پڑھاتا نماز، مصلی چھوڑ دیا میں نے. اگلے دن پھر پہنچ گیا میں نے دیکھا صاحب سلمان صاحب سجدہ کا رکھ کے یہاں پہ سب سے اگلی صف میں، اور وضو کرنے کو تو چلے گئے. میں گیا، میں نے سجدہ کا ہٹائی، میں نے کہا امام کے پیچھے میں بیٹھوں گا. بعض افراد کو خبت ہوتا ہے امام کے پیچھے بیٹھنے کا، اور اگر بیچارہ کوئی بھولے سے وہ پہلے، جبکہ مسجد میں کوئی بھی پہنچ جائے، مسجد کسی کو آپ کا گھر نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. کوئی بھی اگر پہلے پہنچ جائے تو کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب یہاں فلاں صاحب بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھیں گے، نہیں، مسجد میں کسی کو کوئی جگہ نہیں. میں پہلے پہنچا ہوں، میں بیٹھوں گا. مگر میں نے دیکھا کہ یہ وضو کرنے گئے ہوئے، میں نے ان کی سجدہ کا ہٹائی ادھر کو اور خود اپنے میں وہاں پہ بیٹھ کے میں نے کہا آج میں پڑھوں گا امام کے پیچھے نماز. روزانہ یہ پڑھتے ہیں، آج میں پڑھوں گا. اب جب میں نے کہا اللہ اکبر نماز شروع کی، شریعت نے پھر میرا دامن تھاما، آپ کی نماز نہیں. میں نے کہا اب کیا پریشانی ہو گئی، اب کیا مشکل ہو گئی، اب تو امام سے جھگڑا ہی نہیں ہے میرا. میں نے اس کا مصلی چھوڑ دیا، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھوں گا. اب کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر کسی معموم کی جگہ کو بھی غصب کر لیا جائے تو اس میں نماز نہیں ہوتی. جب شریعت اتنے باریک مسائل بیان کرتی ہے کہ اگر معموم کی جگہ کو بھی غصبی طور پہ آپ نے حاصل کیا ہے تو نماز جیسی عبادت نماز نہیں ہے. تو پھر اندازہ کیجئے کہ اس امام کے اگر ہستی کو غصب کر لیا جائے، اس کے عہدے کو غصب کر لیا جائے کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. اور ایک بات کو میں بیان کر کے آج آپ کو بہت زیادہ میں وقت لوں گا، اس لیے کہ مجھے بالکل بھی وقت نہیں ملا، ورنہ میں 5-10 منٹ پہلے اتر جاتا ہوں. آخری باتوں کا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نماز سے متعلق یہ بتائیے کہ کیا فرادہ نماز پڑھنے کے لیے مستحب ہے کہ اذان کہی جائے، مستحب ہے کہ اقامت کہی جائے؟ اور یہ صرف ادا نمازوں کے لیے، واجب پنجگانہ نماز جو ادا نماز پڑھی جاتی ہے اس میں مستحب ہے بس. اور بہت سے لوگ بیچارے قضا نماز میں پہلے اقامت کہتے ہیں اس کو.
اس کے بعد کیا ہوتا؟ نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، پہلی جو اللہ اکبر ہے وہ واجب ہے. اس کے بعد سورہ الحم، اس کے بعد سورہ انا اعطیناک ہے، سورہ النمل. تو بتائیے بغیر سورہ الحم پڑھے نماز ہو جائے؟ فیکٹ. اچھا چلیے دوسرا سورہ چاہے انا اعطیناک النمل، میں نے کہا چلو دوسرا سورہ نہیں پڑھتا، ہو جائے گی نماز؟ اب بھی نہیں ہوگی. سب کے سب متفق دوسرا سورہ چھوڑ دوں تب بھی نہیں ہوگی. یہ بات میں اگر جان بوجھ کے سورہ الحمد نہ پڑھوں، دوسرا سورہ نہ پڑھوں تو نماز نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں ہو جائے. ابھی آپ بھی تائید کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک لطیفہ ذہن میں آ گیا، وہ سنا دوں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا بغیر وضو کی نماز ہو جائے گی؟ میں نے بغیر وضو کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں سوال دیکھیے آپ اس کو، بولے مولانا بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے. میں ڈپٹا میں نے کہا کیا بےہودہ بات ہے، بغیر وضو کی نماز ہو جاتی نہیں ہوتی؟ بولے ہو جائے گی. بولے ٹھیک کیسے؟ بولے میں نے پڑھی کئی بار. آپ نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا میں نے پڑھی کئی بار بغیر وضو کے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جیسے بغیر پیٹرول کی گاڑی نہیں چلتی، تو پوچھے کہ صاحب بغیر پیٹرول کی گاڑی چل جائے گی؟ نہیں چلے گی. میں نے چلائی ٹھیک ہے تو بات. اس نے کہا بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں. بولے میں نے پڑھی کئی بار. تو بھی سمجھتا تھا کہ بغیر وضو کے کہیں بریک لگ جاتے ہوں گے. خیر بارہ اب میں آپ کی تائید حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں نے وضو کر کے مسجد میں قدم رکھا، آذان تمام ہو چکی تھی، اقامت تمام ہو چکی تھی، اور امام جماعت سورہ الحم پڑھ چکا تھا، دوسرا سورہ پڑھ چکا تھا. شریعت نے آواز دی، میں نے تو یہ چاہا کہ جلدی سے جاؤں جماعت میں شریک ہو جاؤں، اپنی الحم پڑھوں، اپنا دوسرا سورہ پڑھوں. شریعت نے کہا نہیں، تم سورہ الحم کو مت پڑھو، تم سورہ انا اعطیناک کو جان دیجیے، تم رکوع میں اس کے ساتھ ساتھ شریک ہو جاؤ. کیوں؟ میں نے کہا پروردگار کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ چاہے یہ مجازی امام صحیح، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ رہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ سجدے میں ہو آپ رکوع میں ہو، وہ قیام میں ہو آپ سجدے میں ہو. ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہو، چاہے سورہ الحم چھوڑنا پڑے، چاہے سورہ انا اعطیناک چھوڑنا پڑے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب اللہ ایک مجازی امام کو اختیارات دیتا ہے تو جس کے صدقے میں کائنات خلق کی ہو، آخر اس کو کتنے اختیارات عطا کیے. یہ وہ منزل ہے کہ جس کو پروردگار نے قرآن کے ذریعے سے، مگر امت مسلمہ نے سمجھنے سے بہت زیادہ کوتاہی کی. اور یہ کربلا کا حادثہ صرف اسی بات کی بنیاد تھی کہ جو امام زمانہ کو نہ پہچان سکے، امام وقت کو نہ پہچان سکے. جبکہ کربلا میں حاجی بھی تھے، نبی کے صحابی بھی تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی تھے، اور بعض افراد نبی کے ساتھ حج کرنے والے بھی تھے. لیکن امام حسین کی نظر آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی. امام حسین کی جہاں بہت سے مصائب تھے صاحبان اولاد میں، وہی بہت بڑی مصیبت علی اکبر کی شہادت تھی. عام طور سے 6 تاریخ کو جناب علی اکبر کی کڑیل جماعت خوبصورت حسین. اور خود امام حسین کی حدیث ہے کہ میں جب بھی چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کروں، میں علی اکبر کو دیکھ لیا. علی اکبر شبیہ پیغمبر، اور ان کو کس طرح سے جناب امام حسین نہیں جا رہے تھے. علی اکبر چلے، شوق شہادت، جوانی کا جذبہ، تیزی کے ساتھ چلے. ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ آواز کانوں میں آئی کہ جیسے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہو. کر دیا، تھوڑا موڑا، موڑ کے دیکھا، بابا بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے تھے ابھی. سوال، بابا آپ کیوں آ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ دل میں شوق شہادت. یہ معلوم نہیں کہ ضعیف باپ کے دل میں جوان بیٹی کی کتنی محبت ہو. قسم خدا کی میں مسائل کو ضرور پڑھتا ہوں، لیکن اس جملے کے لیے میں کہتا ہوں کہ امام حسین نے اس سوال کا وہ جواب دیا کہ قیامت تک بھی اگر انسانیت سر جوڑ کے اس کا جواب تلاش کرتی تو قیامت تک اس کا جواب نہ ہوتا. امام حسین برجستہ کہتے بیٹے تم حسین ہو، خوبصورت ہو، 18 سال کے ہو، تم ہم شکل پیغمبر ہو، تم سے بہت زیادہ محبت ہے مجھے، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. نہیں، اس کا کوئی جواب تھا ہی نہیں. امام نے حسین جواب دیا، کاش بیٹا تو صاحب اولاد. علی اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ ایک ضعیف باپ کے دل میں جوان بیٹی کتنے کاش تو صاحب اولاد.
और उसके बाद फिर इजाज़त मिली जनाब अली अकबर को। मैदान कारज़ार में पहुँचे। जंग की 3 दिन का भूखा प्यासा शेर कहाँ तक जंग कटा। नतीजा ये हुआ कि चारों तरफ से घेर लिया और किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी। अब जनाब अली अकबर हैं जो दीन पे डगमगा रहे हैं। जब चले थे तो बीच में फिर गए थे जनाब अली अकबर, जिसको मैं नहीं पढ़ना मसाइब को। आपने कहा बाबा प्यास मारे डालती है, तो कहा बेटा अपनी ज़बान मेरे तहन में दे दो। आपने तहन में ज़बान रखी, फ़ौरन फेंक दी। तो बाबा आप तो मुझसे भी ज़्यादा प्यासी हैं। और उसके बाद फिर इमाम ने अंगुश्तरी मुबारक आपने जनाब अली अकबर के तहन में रखी। तो जनाब अली अकबर को मालूम था कि मैं जितना प्यासा हूँ मुझसे कहीं ज़्यादा मेरे बाबा प्यासे हैं। लिहाजा ये सोचा कि अगर मैं कहूँ अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, तो सलाम का जवाब देना है वाजिब। इसलिए आपने ये नहीं कहा अस्सलामु अलैका या अबता, बल्कि आवाज़ दी वालेकुम वालेका मिन्नस्सलाम। बाबा आप पर मेरा सलाम, अजीब व गरीब मंजिल है। इमाम ने सुना, कमर को थाम के आवाज़ दी, बेटा अब्बास के गम से तो मेरी कमर टूट गई थी, लेकिन अब तुम्हारे गम से आंखों की बीनाई चली गई। बेटा मुझे आवाज़ देते रहो, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, तुम मुझे आवाज़ देते रहो, मैं आवाज़ के सहारे तुम तक पहुँचूँगा। अली अकबर आवाज़ देते रहे, सीने में बर्छी का बल तकलीफ पहुँचा रहा है, किस अंदाज से आवाज़ देते रहे। इमाम उस आवाज़ के सहारे पहुँचे। कहा देखा जवान खां को खून में एड़ियाँ रगड़ रहा है। खुदावंद करीम किसी ज़ईफ़ बाप को जवान बेटे का ये मंजर न दिखाए। इमाम ने आस्तीनों को उल्टा, कहा बेटा आखिर सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ है। तो सीने में पर्ची का बल टूट गया है, वो अज़ियत दे रहा है। इमाम ने पर्ची के थल को पकड़ा, अब जो खींचा तो कलीजा निकल आया। मुँह पे मुँह रख के पैन करना शुरू कर दिए। वाह गुरबता वाह